بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, وفاقی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. آج 8 فروری کو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں جہاں پہ کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے, جہاں پہ معاشی چیلنجز سے کیسے یہ حکومت نبرد آزما ہوئی, جہاں پہ سیاسی چیلنجز سے کیسے یہ حکومت ڈیل کر رہی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف اور چیلنجز انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس طرح سے اس حکومت نے کس طرح اپنے تعلقات کو مزید بڑھایا ہے اکنامک کنسیڈریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ریجنل جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے. وہیں پہ ہم آج کے اس پروگرام میں جائزہ لیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح سے وفاقی حکومت نے, جو شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اتحادی حکومت, اتحادی پارٹیوں کے ساتھ, انہوں نے کشمیر کے محاذ کے اوپر کس طرح 1 سال میں کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ ہو, چاہے وہ میسز کو لوکلی موبلائز کرنے کے حوالے سے اقدامات ہوں, چاہے وہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں, میسز ہیں, ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے, ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے سے حوالے سے اقدامات ہوں. اور سب سے بنیادی جو بات یہاں پہ ہمیں نظر یہ آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود ہمیں لیڈ کرتے ہوئے, لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں. وہ انٹرنیشنل فورم پہ جہاں کہیں بھی اس پورے سال کے اندر گئے, وہاں پہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا ضروری سمجھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو موقر ادارے ہیں, انٹرنیشنل جو میڈیا کے ادارے ہیں, وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل رپورٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ فوکس جو ہے حکومت پاکستان کا, اس کی لیڈرشپ کا, اس کے ڈپلومیٹس کا اس حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں 5 فروری 2025 کو وزیر اعظم قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر مظفر آباد گئے, اور وہاں پہ جس یکجہتی کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا, وہ یقیناً کشمیریوں کے اس سے حوصلے بہت بلند ہوئے. وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا, آپ سے شیئر کرتے ہیں. 5 فروری کے دن آزاد جموں کشمیر کے عوام کی منتخب کردہ مجلس قانون ساز میں آج موجود ہوں, اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اور باعث عزت ہے کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آج کے دن میں اپنے کشمیری بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹوں, نوجوانوں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. کیونکہ 5 فروری محض کوئی ایک دن نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے اس پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے. کیونکہ نعرہ ہی نہیں, ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا, کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. جناب اسپیکر, آج ہم ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے لہو سے آزادی کی ناقابل فراموش داستان اپنے خون سے لکھی ہے. نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گنانی تک, کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک, بہادر اور بے خوف یاسین ملک سے لے کر میر وائس عمر فاروق تک,
जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर कारकुन, हर शहरी, हर सहाफ़ी और हर बच्चे को हम सलाम पेश करते हैं। मैं ये कहने आया हूँ कि इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, जब तक के वादी में गिरने वाले खून की बदौलत कश्मीरियों का उनका हक़ आज़ादी मिल नहीं जाता और वो सुरखरू हो नहीं जाते। इससे पहले कुछ दिन पहले जो है वज़ीर आज़म भिम्बर जो ज़िला है आज़ाद कश्मीर का, जो LOC के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और दानिश स्कूल सिस्टम का उन्होंने वहाँ पे उसकी बुनियाद रखी। दानिश स्कूल सिस्टम जो पंजाब में बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो काम कर रहा है और उसके बच्चे वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े इदारों के अंदर उन्हें उनकी उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने दानिश स्कूल से हासिल की, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें वहाँ पे दाखिले मिले हैं और उन्होंने ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी हासिल की हैं। तो आज़ाद कश्मीर इससे महरूम ना रह सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मज़ीद बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म ने वहाँ पे विज़िट किया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर क्या कहा, आपसे शेयर करते हैं। आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अगर ये दानिश स्कूल मार्ज़े वजूद में ना आते तो वो इंतहाई काबिल बच्चे और बच्चियां अपने दूर अफ्तादा देहातों की गलियों और मोहल्लों की धूल में वो गुम हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि हमें अल्लाह ताला ने ये खिदमत का मौका दिया। जब ये इल्म दानिश का गहवारा जिसका संगे बुनियाद आज हमने यहाँ रखा है, तो मकबूजा कश्मीर में जो हमारी माएँ, बेटे, बुजुर्ग, नौजवान जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसकी खातिर कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है, वो भी आज बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां आज़ाद कश्मीर में इल्म दानिश के गहवारे में वो तालीम हासिल करेंगे और अजीम कश्मीरी बनेंगे, अजीम पाकिस्तानी बनेंगे। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात का भी इदराक करना है कि मकबूजा कश्मीर में तालीम का क्या सिलसिला है और आज आज़ाद कश्मीर में वो दानिश स्कूल, जिस तरह अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि एचसन कॉलेज की मिसाल दी गई, वो मिसाल ये है कि एचसन कॉलेज में, लाहौर में एचसन कॉलेज में उमरा, वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आज़म, सदर और बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के अलावा उन आनी सलाखों के दरवाज़ों से अंदर कोई आम आदमी का बेटा नहीं घुस सकता, नहीं जा सकता, इसलिए कि वहाँ पर फीसें और वहाँ पर जो उनके खर्चात इतने ज़्यादा हैं कि एक गरीब का बेटा, एक यतीम किस तरह वो खर्चात बर्दाश्त कर सकता है। तो दानिश स्कूल बनाने का ये मकसद था कि अगर एचसन कॉलेज में उमरा के बच्चों के अलावा कोई दाखिला नहीं ले सकता, तो एचसन कॉलेज से भी बेहतर दानिश स्कूलों में यतीम बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे आला तरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, यही वो नुक्ता है जिसको अगर हम पा जाएं तो पाकिस्तान के अंदर तालीम का एक इनकलाब आ जाएगा। ये तो कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो कि लोकल सतह पे किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जहाँ भी जाने का मौका मिलता है, वहाँ पे उन्होंने इस साल के अंदर कश्मीर के मसले को उजागर किया है। बिलखुसूस अगर हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से बात करें
جو سپٹمبر 2024 میں اور ہر سال سپٹمبر میں منعقد ہوتی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تو ان کے خطاب کا بڑا حصہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اور دنیا کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور وعدوں کو یاد دلانے کے حوالے سے تھا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. This hackneyed tactic is employed by all occupying powers, but it has always failed. In Jammu and Kashmir too, it shall fail by the grace of God. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. 5 اگست یوم استحصال اسے کہا جاتا ہے اور یوم استحصال اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، جو اسپیشل سٹیٹس انہیں خود ہندوستان نے اپنے آئین میں دیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کی صورت میں اسے ختم کر دیا گیا، اور یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن جو ہے جیسے لیا گیا کشمیریوں کی زندگیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ تو ہر سال اس دن کو یوم استحصال کے طور پر کشمیری مناتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کیا کہنا تھا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 5 اگست کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کے دن ہندوستانی حکومت نے غاصبانہ طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں کے رہنے والے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے جو حقوق تھے ان کو بھی چھین لیا، اور آرٹیکل 370 اور دفعہ 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں جو کہ غیر ریاستی لوگ ہیں ان کو بھی آباد ہونے کا غیر قانونی حق دے دیا گیا۔ شہریت اور وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جائیدادیں ناجائز طور پر بھی خریدنے کا ان کو ناجائز حق دیا گیا۔ یہ وہ ظالمانہ اقدام ہے جو تواتر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا حق مانگنے والے لاکھوں کروڑوں کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 77 سال سے یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی اور بہن آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے، پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کی پوری اخلاقی امداد کرتا رہے گا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے لیے تمام جو عالمی ادارے ہیں ان کے دروازے پر دستخط دیتا رہے گا، جب تک کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں کس طرح سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے اس مرتبہ 5 فروری کو مظفر آباد کا وزٹ کیا، شہداء کی یادگار پر گئے، انہوں نے وہاں پہ حاضری دی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، اگر پاکستان کو کشمیریوں کے لیے 10 بار بھی جنگیں لڑنی پڑے تو پاکستان اس کے لیے حاضر ہے، کیونکہ کشمیریوں کی قربانیوں کو انہوں نے خراج عقیدت بھی پیش کیا۔
ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نے یوم استحصال کے حوالے سے کشمیریوں کو پیغام دیا اور پاکستان کی اس حمایت کا اعادہ کیا جو پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ کرتا آیا ہے کہ کشمیری اس حوالے سے اکیلے نہیں ہیں، اور بھارت کی جو بھی وہاں پہ جابرانہ ہتھ کنڈے ہیں، فاشزم ہیں، اس کو پاکستان ہمیشہ سے اٹھاتا رہے گا، اس کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا اور دنیا کو بتاتا رہے گا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کیا کہنا تھا، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بھارت کا یہ خیال کہ میں صرف آئین میں تبدیلی کر کے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے حقوق کو ختم کر سکتا ہوں تو اس کی خام خیالی ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ وہاں کا نقشہ بدل دیں، وہاں دوسرے لوگ آگے پراپرٹی خریدیں، یہ آبادی ہے اس کو ڈیموگرافک چینج کر دیں، اس کو اقلیت میں بدل دیں۔ چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، بین الاقوامی اداروں کو اجازت دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر دیکھیں کہ کیا مظالم ہو رہے ہیں۔ بھارت اگر اتنا ہی جمہوریت کا دعوے دار ہے تو وہاں فوری طور کے اوپر رائے شماری کرانے کا اعلان کرے۔ اس وقت جہاں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے دنیا میں، آستانہ میں ہونے والی غزہ کے حوالے سے بات چیت ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یا یونائٹڈ نیشن کے کسی فورم پہ ہو، ہم نے ہر فورم پہ ان کے لیے بھی بھرپور آواز اٹھائی۔ پاکستان کے سفارتکار دنیا کے محاذوں کے اوپر جو سفارتکاری کر رہے ہیں اس میں کشمیر بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون اسے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کشمیر کے معاملے کو ہر ایک فورم پہ اٹھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس سال کے اندر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو آواز بلند کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ Pakistan has been quite successful in mobilizing international public opinion against the Indian actions in occupied Jammu and Kashmir since 2019. We have had the Security Council meet on the issue on 3 occasions. We have reports from the High Commissioner for Human Rights asking for an inquiry commission. We have 20 special rapporteurs of the Human Rights Council who have asked India for access to occupied Jammu and Kashmir to investigate the violations of human rights in Jammu and Kashmir. And we have had several confirmations and affirmations from the Islamic Conference and from other fora in support of the right of self-determination of the Kashmiri people. پچھلے برس مئی 2024 میں حکومت پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیریوں کی ڈیمانڈز کے اوپر 23 ارب روپے کا پیکج دیا۔ یہ پیکج جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر تھا، تاکہ جو ان کی معاشی مشکلات ہیں، جو عوام کی معاشی مشکلات ہیں آزاد کشمیر کے، ان میں کمی لائی جا سکے۔ اس حوالے سے جو عوامی نمائندگان ہیں، بالخصوص اگر ہم وزیر خزانہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں، انہوں نے کس فیڈ بیک کا اظہار کیا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر پاکستان کا اور ان کی پوری اتحادی گورنمنٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آزاد کشمیر کو اس وقت یہ 23 ارب کا پیکج دینا، یہ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہیں، اور جب بھی کشمیریوں کو تکلیف ہوئی حکومت پاکستان نے ہمیشہ پہل کی اور ان کے دکھ درد میں ان کو سپورٹ فراہم کی۔ یہ اس بات کی ایک واضح دلیل ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ تمام جو شارٹس ہیں وہ ملاحظہ کی، اور اس سے یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک پوری ایفرٹ ہمیں نظر آتی ہے حکومت پاکستان، وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اس پر ذرا بات کریں گے، بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دے رہے ہیں عبداللہ خان صاحب، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمیں سید منظور شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما APHC کے۔ عبدالحمید لون صاحب جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار، کشمیری رہنما ہیں، اور ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ، تجزیہ کار ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سید عارف بہار صاحب، کسی تعارف کے محتاجین، نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عارف بہار صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ عارف بہار صاحب، ایک پورا سال وفاقی حکومت کا ہو گیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کی ایشوز کو، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو کس طرح سے اجاگر کیا ہے؟
دیکھیں جی، پاکستان تو اس مسئلے کا ایک قانونی، آئینی اور ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اس مسئلے کا ایک بنیادی فریق ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اور ان حالات میں جب کہ بھارت نے کشمیر میں آزاد آوازوں کو دبا دیا ہے، بالکل کشمیر کو ایک قبرستان بنا دیا ہے، وہاں آزادی پسند کیمپ کے لیے نہ کوئی سپیس ہے، نہ ان کے لیے کام کرنے کی کوئی آزادی ہے، حتیٰ کہ سانس لینے کی آزادی نہیں ہے. یعنی جن پلیٹ فارمز سے آزادی اور حریت کے نغمے گائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے یا آوازیں بلند ہوتی تھیں، ان کو بھی بالکل ہومیوپیتھک انداز میں بے اثر بنا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بالکل قبرستان کی سی کیفیت ہے، اور ان حالات میں پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. آزاد کشمیر جو کشمیر کی تحریک کا بیس کیمپ ہے، اور پاکستان اس کا ایک قانونی فریق ہے، اقوام متحدہ میں فریق ہے، اور کشمیریوں کے سامنے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے تحت صرف 2 آپشنز ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے آپشنز ہیں. تو اس لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے وہ اس مسئلے کا ایک فریق ہے. اور اگر آپ دیکھیں، مسلم برصغیر جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے کشمیر کا مددگار معاون رہا ہے. یعنی مہاراجہ کے دور میں جب ظلم و جبر کا ایک دور تھا اور اہل کشمیر اس کا سامنا کر رہے تھے، تو جو کمک ملتی تھی، جو اخلاقی مدد ملتی تھی، جو میڈیا کے محاذ پر کشمیریوں کے لیے ایک سہارا ہوتا تھا، وہ مسلم برصغیر تھا. وہ لاہور میں بیٹھنے والے وہ کشمیریوں نسل لوگ تھے کہ جو مختلف اوقات میں آئے، جن میں علامہ اقبال کو ہم سر فہرست رکھیں گے. تو یہاں سے کشمیر کے لیے تازہ ہوا کے خوشگوار جھونکے چلا کرتے تھے. تو یہ ساری تاریخ کا بھی اگر ہم دیکھیں، اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا بھی دیکھیں، تو پاکستان ایک فریق ہے. پاکستان کو ہر لمحہ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز ہر فورم پر بلند کرنا چاہیے. لیکن جو یہ ماحول 5 اگست 2019 کے بعد بنا تھا، اس نے ایک عمومی مایوسی کی سی کیفیت پیدا کی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بھی اب شاید اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ کشمیریوں کی کسی فورم پر نمائندگی کر سکے، ان کے لیے آواز بلند کر سکے. لیکن اب جو ایک ماحول میں ایک تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور بڑے جرأت مندانہ انداز سے کشمیر کی بات ہونے لگی ہے ہر محاذ پر، عوامی پلیٹ فارم پہ بھی، بین الاقوامی فورم پر بھی، اور برہان وانی جیسی ایک ہیروئک کیریکٹر جو ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کی باتیں ہونے لگی ہیں، ان کا نام لیا جانے لگا ہے. تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے، حوصلہ مندی کی بات ہے، اور یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ایک جو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی گئے تھے 5 اگست 2019 کے بعد، اور حالات کا جبر بھی تھا اس خاموشی میں، اس سکتے میں، اس سکوت میں. لیکن اب ان کے لیے ایک روشنی اور امید کی جو کرن ہے وہ سرنگ کے دوسری جانب نظر آنے لگی ہے، اس سے کہ پاکستان نے کشمیریوں کو چھوڑا نہیں ہے. پاکستان حالات کے دباؤ کے نتیجے میں اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا. تو یہ جو اشارے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ کشمیریوں کے لیے بہت حوصلہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا عارف بہار صاحب. منظور شاہ صاحب، آپ کو میں شامل کروں گا. کتنا حوصلہ بلند ہوتا ہے اس پار کشمیریوں کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کو معاشی مشکلات ہیں، پاکستان کو اور مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہر محاذ پہ کھڑا ہے. تو ایک پورے سال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے کہ اس مرتبہ جو 5 فروری کو ہم نے دیکھا وہ ہمیں بالکل 90s کی یاد دلا دی. تو آپ ذرا بتائیے گا. 1 سال کی مسلسل پاکستان کی کاوشوں سے جو کشمیر کے ساتھ یکجہتی اور کشمیریوں کے ساتھ تعاون کا جو پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے، اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت پروپیگنڈا کرتا تھا کہ دیکھیں جی کہاں ہے آپ کا پاکستان، ہم نے انیکسیشن کر دیا، ریاست کو توڑ دیا، تو اس سارے پروپیگنڈے کا توڑ ہوتا رہا. اور آج 5 فروری کو اس کا ایک یعنی منہ توڑ جواب پاکستان نے ان کو دے دیا ہے کہ آپ کا پروپیگنڈا پوری دنیا کو اس کے دنیا کے ذہن کو مقدر نہیں کر سکتا، کشمیریوں کے دلوں کو مسموم نہیں کر سکتا. اور کشمیری جو مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں جن کو دھکیل دیا گیا تھا بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے، بھارتی 5th جنریشن وار کے نتیجے میں، وہ سب زائل ہو گیا ہے. اور یہ پاکستان نے 1 سال سے مسلسل اپنی کوششوں اور اقدامات سے ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر کے عوام کی معاشی بحالی کے لیے پاکستان کوئی بھی قربانی دیتا ہے،
اور وہ جو 23 ارب روپے کا پیکیج جاری ہوا بجٹ کے علاوہ، وہ آج تک اس کی مثال ہے، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ پاکستان کو آزاد کشمیر کو ایڈ دیا گیا ہے. اور یہ کہ آزاد کشمیر سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک پاکستان ہر قسم کی مدد، مالی مدد ہو، سفارتی مدد ہو، سیاسی مدد ہو، اور بھی جو تحریک آزادی کشمیر کے دیگر سیکٹرز میں مدد کی ضرورت ہے اس کا اعادہ کیا گیا ہے. اور اس سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پروپیگنڈا کا توڑ ہوا. بھارتی پروپیگنڈے کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے ایک ظلم اور زیادتی مزید بڑھایا تھا، اس بڑھاوے میں بھی کمی آ گئی ہے، اور ان کو ایک پریشانی اور فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اب کہیں اگر پاکستان اس سے بڑھ کر، کشمیریوں سے بڑھ کر اگر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی مدد کرنے لگا ہے تو یقیناً انڈیا ٹوٹ جائے گا. جی ٹھیک ہے. عبداللہ خان صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن؟ اگر ہم ایک سال کی انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر پاکستان نے جس طرح اگر ہم جنیوا کی بات کر لیں، یونائٹڈ نیشنز کی، UNGA کے حوالے سے بات کر لیں، یا جو پاکستان کے پاس اب ایک غیر مستقل سیٹ آئی ہے UNSC کے اندر، کس طرح پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو دبنے نہیں دیا، اس کے اوپر گرد نہیں آنے دی، اور دنیا کو ان کے وعدے یاد دلائے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے. گورنمنٹ کوئی بھی آئے یا جائے یہ ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہتی ہے. لیکن یہ پچھلے ایک سال کے جیسے آپ نے ایک چیزیں سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو پرائرٹی کے حوالے سے زیادہ ترجیح دینے لگی. ابھی UN سیکیورٹی کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہمارے فارن منسٹر کی طرف سے لیٹر بھی منیر اکرم صاحب نے ابھی 5 فروری کو جو وہ دیا ہے، اس کانٹیکس میں بھی انہوں نے، اور OIC نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے ہمارے کانٹیکس میں، وہ بھی پاکستان کی ایک سفارتی فتح ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس معاملے کو جس طرح سے لے کے چل رہا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی جو چینج آئی ہے، وہ جو عارف بہار صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی ہے، وہ پرائم منسٹر کا جو خطاب آپ نے دکھایا اس میں برہان وانی صاحب کا ذکر جو ہے نا وہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہے. اور اس سے انڈیا کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب کبھی کوئی پاکستانی برہان وانی کا نام لیتا ہے، فیس بک کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ سارے پوسٹر ہٹا دیے جاتے ہیں جہاں کوئی برہان وانی کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس کا مطلب یہ ایک میسج ہے، پاکستان نہ صرف سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں، پاکستان نے انڈائریکٹ میسج یہ بھی دے دیا کہ ہم ان کی پشت پر بھی کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں میسز کی موبلائزیشن کے حوالے سے، پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ شاید پاکستانی عوام اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں رہی اس ایشو کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی بڑے دن آتے ہیں، چاہے وہ ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کریں، یوم استحصال کے حوالے سے بات کریں، یا کسی بلیک ڈے کے حوالے سے بات کریں، تو ہمیں اتنی موبلائزیشن نظر نہیں آ رہی. لیکن پچھلے ایک سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرت کے ساتھ لوگ باہر نکل رہے ہیں، لوگ اپنی میسیجز کو دنیا کو کنوے کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کس قدر ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے آگاہی کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو ایک یکجہتی کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے؟ یور ٹیک آن اٹ. پچھلے ایک سال میں ہم نے جو ہے میسو لیول پہ موبلائزیشن دیکھی ہے. ہم نے کراچی کے اندر بہت بڑی ریلیز ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کشمیر کے اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. ہم نے پشاور میں دیکھی ہیں، لاہور میں اس طرح کی ریلیز دیکھی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے 5 فروری کو آزاد کشمیر میں بہت بڑی موبلائزیشن دیکھی ہے. تو ایک میجر شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میجر شفٹ یہی ہے کہ اب جو ایک شاید گلہ بھی تھا کہ پاکستانی عوام نے شاید کشمیریوں کے ساتھ وہ ایک اظہار یکجہتی جو ہم پہلے 90 کی دہائی اور ارلی 2000s میں دیکھتے تھے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کا ایک بڑا ہی ریوائول ہوا ہے، اور آبویسلی ہم اس کو ایٹریبیوٹ ضرور کریں گے کہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کشمیر کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی جو ہے سہولت کاری کی ہے. اور ہمیشہ یہ کہا بھی ہے کہ جب تک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا کشمیری عوام کو تو وہ اس سٹانڈ سے اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ہم بہت کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے، نہ صرف انٹرنیشنل فرنٹ پہ بلکہ عوامی فرنٹ میں پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو نئی نسل تک منتقل کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو ہمارے تمام عوام ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جو کہ 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان ہے،
اس میں اس مسئلے کی اہمیت اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلق کو اجاگر کیا جائے. تو بہت ہی زیادہ یہ ایک خوش آئین شفٹ ہے جو نظر آیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری عوام اور پاکستانی عوام مسئلہ کشمیر کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کریں. امید لون صاحب، آپ کو میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ایک سال کی اگر ہم حکومتی پرفارمنس کشمیر کو لے کر اس کا جائزہ لیں تو ڈائسپورا بڑا اس کا کردار اہم ہے، اور ہمیشہ اس سے کبھی انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے کشمیر کے اس کاز کے لیے ان کی موبلائزیشن ہو. ہاؤ ڈو یو سی کہ ہمارا ڈائسپورا کس قدر موبلائز ہوا ہے کشمیر کاز کے لیے؟ کیونکہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یو کے اندر پرائم منسٹر سے کشمیریوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ریزولوشن جو ہے اور یاد دہانی دوبارہ سے، اس میں کس قدر کردار ہے حکومت پاکستان کا کہ وہ ڈائسپورا کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس سے استعمال کرتے ہوئے وہ کشمیر کے حوالے سے پاور سینٹرز کو جگائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی غیر متزلزل حمایت، پاکستان کی کاوشیں کشمیر کے حوالے سے لائق تحسین ہے، قابل تحسین ہے. پاکستان ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو وہیں جب ہم ان 77 سالوں میں دیکھ رہے ہیں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف، شہباز شریف تک، کہ جہاں عالمی فورمز پہ آواز بلند کی گئی اور شد مد سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا، اور آج کی ڈیٹ میں جب ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہیں پاکستان سفارتی سرگرمیاں جو ہے وہ مبصر انداز میں دنیا بھر میں جو اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے. جہاں ڈائسپورا ہے، اور ڈائسپورا نے بھی، چاہے وہ یورپی یونین کے اندر ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، برطانیہ کے اندر ہو، اس مسئلے کو شد مد سے اٹھایا گیا ہے. تاہم اس کو مستقل بنیادوں پہ مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے مزید ان کو موبلائز کیا جائے، انہیں فیسلٹیٹ کیا جائے. تو وہی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے، یہ ایک حق پہ مبنی تحریک ہے. اس میں ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک جعلی بیانیہ ہے، جھوٹا بیانیہ ہے. اس کے مقابلے میں ہم مؤثر انداز میں اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ حق خود ارادت جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک بنیادی اصول ہے یہ، اور جہاں سیکیورٹی کونسل ہر سال ایک قرارداد کے ذریعے اس کو منظور کرتی ہے کہ اپنے تقدیر کا فیصلہ اس کے حق پہ زور دیا جاتا ہے. تو وہیں جب ہم ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہیں، یا ہمیشہ سے عدم تعاون رہا ہے، ہمیشہ سے ہی ہچکچاہٹ رہی ہے، ہمیشہ سے ہی اس نے راہ فرار اختیار کیا ہے، تو وہیں آج کی ڈیٹ میں ہم دنیا کو اصل صورتحال سے مزید جو ہے نا آگاہ کر سکتے ہیں. جی، اس حوالے سے ہم فیسلٹیٹ کریں، موبلائز کریں ڈائسپورا. آپ کو فیسیلیٹیشن نظر آتی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ڈائسپورا کے لیے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ظاہر ہے جو خارجہ پالیسی ہے، بڑی سرگرمی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان اس مسئلے کو عالمی فورمز پہ اٹھا رہا ہے. اسلامی تعاون تنظیم ہو، OIC کا پلیٹ فارم ہو، یا یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہو، شاید مد سے اٹھایا جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ خان صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ ان تمام کاوشوں کا جس کا ہم ذکر کریں، انٹرنیشنل فرنٹ، ہماری میسز موبلائزیشن، ڈائسپورا کو موبلائز کرنا، اور اس کا جو اثر ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاور سینٹرز پہ کس حد تک پڑے گا؟ کہ پاکستان اس کو بھولا نہیں ہے، سٹیک ہولڈر اس کو بھولا نہیں ہے، جب تک اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا یہ لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے. جی، اس کے دو اثرات ہیں، ایک تو انٹرنیشنل، اور دوسرا میں یہ بھی بات آخر میں کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. دیکھیے، انٹرنیشنلی پاکستان ایک ڈیفینیٹلی ایک بڑا ملک ہے، اور پاکستان کی بات کو کوئی نظر انداز چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اور یہ ایک زندہ جاوید مسئلہ ہے جس کو UN نے حل کرنا ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ پچھلے 2019 سے لے کے اب تک انٹرنیشنل جو بھی ہیومن رائٹس کے فورمز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، یورپی یونین ہے، یورپی پارلیمنٹ ہے، ان کے مختلف رپورٹس، ڈسکشنز دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیمپو ٹوٹا ہی نہیں ہے، نہ پاکستان نے ٹوٹنے دیا، اور اس میں حریت کانفرنس کے لوگوں کا اور جو ہمارے ڈائسپورا کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور الحمدللہ ہر جگہ یہ میسج ویلڈ موجود ہے. انڈیا کی اس چیز کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ یہ G20 کا سمٹ تھا، بہت سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کشمیر نہیں گئے تھے. وجہ کیا تھی کہ پاکستان موجود تھا دنیا کے فورمز پر، اور پاکستان دنیا کو بتا رہا تھا کہ نہیں یار، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یو کی ناٹ ہولڈ کانفرنس دیئر. ایسے بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں جس میں انڈیا کو بیک فٹ پہ
پہ جانا پڑا ہے جسٹ بیکاز آف پاکستان ایفرٹس. تو کسی بھی جگہ پہ انڈیا جو مرضی کر لے وہ ہر جگہ پہ اس کو کھڑا نظر آتا ہے. کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستان وہاں پہ کھڑا نظر آتا ہے. ایک بات تو مقبوضہ کشمیر کے اس اثرات یہ ہوئے ہیں کہ اس 5 فروری کو ہم نے دیکھا ہے سری نگر میں, پلوامہ میں, اسلام آباد میں, وہ اننت ناگ کہتے ہیں, ہم اس کو اسلام آباد کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے وہ پنجاب ہے وہاں پہ بھی کی کشمیریوں نے جو ہے نا پاکستان کے جھنڈے جگہ جگہ لہرا دیے. پوسٹرز یوم یکجہتی کشمیر کے کلر پوسٹرز کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل سوشل میڈیا پہ. اور یہ وہ کشمیری جو ہے جہاں ہم ان کو وہ دکھا رہے ہیں تو وہ بھی آگے سے ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں کہ وی آر دا سیم نیشن, وی آر ناٹ ٹو ڈفرنٹ نیشنز. یہ کشمیری ان تمام ایفرٹس کا اثر پڑا ہے اس پار بھی اس پار بھی انٹرنیشنلی بہت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹس گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے یا اسٹیٹ آف پاکستان کر رہی ہے دیز آر دا رائٹ ڈائریکشن. ایک جو آپ نے شروع میں ویژول دکھایا آرمی چیف کے, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آرمی چیف کا جو پہلا دورہ تھا رائٹ فرام نیکسٹ ڈے, وہ جب آفس میں آئے انہوں نے ایل او سی کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, اور وہ پرائرٹیز وقتاً فقتاً آپ کو مختلف فورمز پہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا کور کمانڈرز کا اجلاس 4 فروری کو ہے اس میں بھی بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا ہے کہ کشمیر از دا ٹاپ پرائرٹی. کوئی یہ بھول نہ جائے کہ ہمیں الجھا کے مغربی فرنٹ پہ تو ہم کشمیر بھول جائیں گے یا اصلی دشمن کو بھول جائیں گے. تو یہ بھی بڑا اسٹرانگ میسج تھا. منظور صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر اے پی ایچ سی بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہے. اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ کو ہر ایک فورم میسر ہے, چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقات کرنا چاہیں, ہمارے سامنے ویژولز اور نیوز آتی ہیں کہ آپ ملاقات کر پاتے ہیں, کوئی بھی فورم یوز کرنا چاہیں پاکستان کے اندر وہ یوز کر پاتے ہیں. اس میں حکومت کی کتنی فیسیلیٹیشن آپ کو رہی ہے؟ حکومت پاکستان کی بہت زیادہ فیسیلیٹیشن اس حوالے سے رہی ہے کہ ایک تو ڈپلومیٹک سطح پر انہوں نے جو انہانس کیا ہے اپنا پروگرام, اس میں آپ کے ڈیلیگیٹس بھی متعدد بار جو ہیں وہ جنیوا میں جاتے ہیں اور وہ سال کے اندر ہم نے اس میں دیکھا حریت کانفرنس کے ڈیلیگیشن کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور او آئی سی میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے غلام محمد صفی صاحب او آئی سی میں ہر سال جاتے ہیں, اس دفعہ بھی گئے. اس دفعہ کی اہم پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ایز اے ریپریزنٹیٹیو, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دی آل پارٹیز حریت کانفرنس اینڈ دی ریپریزنٹیٹیو آف دی کشمیری ماسز. اس کو جنیوا بھیج دیا گیا اور یہ ایک بہت اہم فیسیلیٹیشن ہے. اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کی سیاسی, مذہبی, دینی اور سماجی پارٹیز نے پاکستان کے فیسیلیٹیشن کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اور خاص طور پہ حریت کانفرنس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ہر فورم پہ ہر جگہ پر کشمیریوں کو, آل پارٹیز حریت کانفرنس کو, غلام محمد صفی کو اور باقی اراکین حریت کانفرنس کو بلایا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ماسز بھی ریکنیکٹ ہو گئی ہیں ہمارے اس تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ, اور جو بہت بڑا ایک پروگرام ہے اور جو بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے. ہاں, یعنی اور یوتھ میں خاص طور پہ یوتھ نے جو کنیکٹیوٹی دکھائی ہے ہمارے ساتھ حریت کانفرنس کے ساتھ, کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ, وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور انشاءاللہ المستعان یہ قائم رہے گا. میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا مظفر آباد آنا اور آرمی چیف کا مظفر آباد آنا, اس کے لیے تو میں کل جماعتی حریت کانفرنس کو مبارکباد دیتا ہوں. خود پاکستان کی حکومتوں کو اور آرمی چیف کا ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا میسج تھا سولیڈیرٹی کا کشمیریوں کے لیے کہ اس دن 2 اہم شخصیات جو ہیں وہ آزاد کشمیر مظفر آباد انہوں نے وزٹ کیا ہے. میں اس میں عارف بہار صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم آزاد کشمیر کی میسج کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتری کے حوالے سے اقدامات کا یہاں پہ ذکر کریں کہ ایک سال کے اندر جس طرح سے حکومت نے کیا 23 ارب روپے کا پیکج جو ہے مئی 2024 میں دیا گیا, آٹے اور بجلی پر سبسڈی دی گئی. اگر پاکستان کے معاشی چیلنجز کو دیکھا جائے اور اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے, کتنی بڑی سبسڈی تھی, کتنا بڑا ریلیف تھا کہ پاکستانیوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, اور اس سے کس قدر بہتری آئی ہے, آسانی پیدا ہوئی ہے کشمیریوں کی زندگیوں کے اندر. یور ٹیک آن اٹ سر. جی بالکل اچھی بات ہے کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے تعلقات میں جتنی گرم جوشی ہوگی, جتنی بہتری ہوگی, نظریاتی طور پر جتنی ہم آہنگی ہوگی, تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں کشمیر میں بھی نظر آئیں گے. مسئلہ کشمیر پر اس کے بہتر اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے کہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے,
اور یہاں کے عوام جس قدر مطمئن ہوں گے تو یہ ایک رول ماڈل کے طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بھی ایک پرکشش علاقہ ہوگا. تو بہت اچھا اقدام تھا جو حکومت پاکستان نے اٹھایا. ظاہر ہے اس کے لیے لوگوں کو یہاں احتجاج بھی کرنا پڑا، لیکن بہرحال کہ اس کے نتیجے میں جو اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھائے اس سے نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک سید عارف بہار صاحب، یہ بھی تو ایک خوبصورتی، اس کو بھی آپ یقیناً ایکنالج کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا اپنے بیسک رائٹس پہ بات کرنے کے لیے، اور یہاں پہ تو کھلی اجازت تھی کہ جو چاہے اپنے انداز سے احتجاج کر سکے، اور حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے ریسیپروکیٹ کیا. ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ جی بالکل، یہ تو اس کو بالکل میں یہ اپریشیٹ کروں گا، اس نقطے کو، اس بات کو انڈورس کروں گا آپ کی اس بات کو کہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا، اور لوگوں کی جو خواہش ہے، لوگوں کی جو جذبات تھے اس کا احترام کیا، اور لوگوں کے مسائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. اور یہی جذبہ اگر ہمارے ہاں رہے تو بہت سے مسائل پیدا ہی نہ ہوں. تو حکومت نے جو فیصلہ کیا یہاں کے لوگوں کو ایک معاشی طور پر ریلیف دینے کا، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے لیے بھارت کی طرف سے جو ان کا میڈیا ہے کس طرح نظریں گاڑے ہوئے آزاد کشمیر کے عوام پہ. تو یہاں کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھائیں، ان کو پروپیگنڈے کا بھی ایک موقع ملے اور عملی طور پر بھی ان کو کچھ اس میں مہم جوئی کرنے کا ایک موقع ملے. تو لیکن بہت حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر خاصا پرامن ہے، اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنی جو ان کو ایک ریلیف ملا ہے، ایک تھوڑی سے حالات، مشکل حالات میں، معاشی صورتحال میں جو ان کو ایک ریلیف ملا، جو ان کو ایک مدد ملی. تو اس کے بہت اچھے اثرات یہاں کی سوسائٹی پہ بھی پڑے ہیں. اور جس آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں، کنٹرول لائن کے تناظر میں، تو یہاں کے عوام جس قدر مطمئن ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ وہ ذہنی اور نظریاتی طور پر جڑے ہوں گے تو اس کے مثبت اثرات دوسری جانب بھی پڑیں گے، اور اس رشتے میں دراڑ ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ، آپ کو میں انوالو کروں گی. فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے تھے کہ اس سے پہلے میڈیا پہ ہمیں اس طرح سے پرائیویٹ میڈیا کی اگر ہم اسپیشلی بات کر لیں اور کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ بات کر لیں تو کشمیر ہمیں خال خال نظر آتا تھا. یعنی 9 بجے کے بلٹن میں کہیں کوئی بات ہو جاتی تھی، لیکن اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص ان خانوں کے اندر اور بالعموم اوورآل دس ایئر جو حکومت کا 1 سال مکمل رہا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حکومت نے کس قدر انکریج کیا ہے کہ آپ بیسک روٹس کی طرف آئیں، کشمیر پہ بات کریں، اور ہمیں کتنی ہلچل میڈیا کے اندر بات چیت نظر آتی ہے، ڈسکشنز ہوں، چاہے وہ پروگرامز ہوں اور باقی ٹرانسمیشنز ہوں. اس حوالے سے پرائیویٹ میڈیا کی میں بات کر لوں تو یور ٹیک یور نوٹ. ہم نے میس موبلائزیشن دیکھی ہے اس سال ہوتے ہوئے، اور یہ ایک اس کا ڈائریکٹ جو ہے امپیکٹ، اور ہم نے جو میڈیا کوریج ہے اس کے اوپر بھی دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں جو کہ عموماً کوئی ایک خبر چلا دیتے تھے پہلے کشمیر کی، اب وہ اس کے اوپر بیپرز بھی لے رہے ہیں، اس کے اوپر اسپیشل پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، ایون اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو بڑا ہی انکریجنگ ہے، اور آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک اونرشپ کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ہماری اونرشپ لیتے ہیں اور ہماری بات کرتے ہیں. جہاں جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ حالات ایسے ہیں آزاد کشمیر میں، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ایسے حالات ہیں کہ وہاں سے تو ہمیں کچھ بھی انفارمیشن باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی، صرف جو ہے مانیٹرڈ یا فلٹرڈ انفارمیشن ہی باہر آ رہی ہے. تو اس تناظر میں جب ہم آزاد کشمیر کی ریپرزنٹیشن آن میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور پیپل ہیو دیئر اوپینینز. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جو ہے ایک ون وے اوپینین چل رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ میسج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اس 1 سال کے اندر اس پہ مزید بات ہو رہی ہے. بے شک، بالکل اسی طرح. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی پلیز ایڈ کیجئے گا. ہاں، میں یہ کہنا چاہتی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اوور آل جو ہے پاکستانی نیشن میں اس چیز کی ریئلائزیشن دوبارہ سے ریوائیول ہوا ہے اوور دا لاسٹ ایئر
کہ کشمیر ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ پرابلم جو ہے یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے کشمیر ہے وہ جب تک حل نہیں ہوتا تو پاکستان کا استحکام پوری عوام کا استحکام معاشی اور معاشرتی استحکام جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو شعرہ کہا جاتا ہے. صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے حوالے سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اس حوالے سے آپ نے شارٹس بھی ملاحظہ کی, اور یقیناً جس منظم انداز سے پچھلے ایک سال کے اندر حکومت نے کشمیر کے اس قضیے کو, کشمیر کے اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر لوکل موبلائزیشن کے حوالے سے, میڈیا کو جو ہے مزید اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیغام جو ایل او سی کے اس پار گیا ہے, یہ انٹرنیشنلی گیا ہے, بڑا واضح اور مؤثر پیغام گیا ہے کہ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو نہ بھولی ہے, نہ بھولے گی, اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھولنے دے گی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. درست ہر وقت بر وقت.